نبی کے عاشق ہیں. بڑی بات ہے سرکار شمس الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عرس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بہت خوش نصیبی کی بات ہے. مگر سرکار شمس الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح اس وقت اور خوش ہو جاتی جب ہم ان کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کے پابند بن جاتے. جب ہم ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو، اپنے مکان کو، اپنے دکان کو آباد کرنے والے بن جاتے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. جو قوم قرآن سے تدبر حاصل نہیں کرتی، قرآن کا علم نہیں حاصل کرتی، اللہ اس کے دلوں پر تالے لگا دیا کرتا ہے. جب دلوں پر تالے لگ جایا کرتے ہیں تو انسان کو نمازوں کا لطف نہیں ملتا ہے. جب دلوں پر تالے لگ جایا کرتے ہیں تو مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں قرآن کی تلاوت کی لذت نہیں حاصل ہو پاتی. جب دلوں پر تالے لگ جایا کرتے ہیں تو انسان جھوٹ بولنے سے نہیں بچا کرتا ہے. جب دلوں پر اللہ کی طرف سے تالے لگ جائیں تو انسان حرام حلال کی تمیز کو بھول جایا کرتا ہے. اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو واضح نصیحت فرما رہے تھے. اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. بے شک. آقا کی بارگاہ میں غلاموں نے عرض کیا آقا لوہے پر زنگ لگتا ہے تو اس کو صاف کر لیا جاتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، دلوں پر جو زنگ لگتا ہے اسے کس انداز میں صاف کیا جائے؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو لوہے کو صاف کر لیا جاتا ہے. دلوں پر جب زنگ لگ جائے اسے صاف کرنا چاہو تو قرآن کی تلاوت سے تم صاف کر لیا کرو. قرآن کی تلاوت سے صاف کر لیا کرو. موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. حضرات گرامی وقار، آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں. آج ہم کتنی تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں، آج ہم کتنی تنزلی کے راستے پر جا رہے ہیں، آج ہم کتنی بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں، آج ہم تباہی کے دہانے پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر ہم آج اپنے حالات کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا نوجوان ہو یا ہمارا بزرگ ہو یا ہماری ماں بہن ہو، آج ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا دعویٰ تو خوب کیا مگر مصطفیٰ کی تعلیمات سے ہم نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے. مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ تو خوب کیا. وہ مصطفیٰ جب معراج شریف کے مقدس سفر میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمام تر فرشتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. اپنی امت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت 50 وقت کی نماز جیسا عظیم تحفہ لے کر آ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کو کیا ملا؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا. مصطفیٰ آپ کی محبت میں، ہماری محبت میں، اپنی امت کی محبت میں رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ گئے اور یہی سفارش کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت اتنی وقت کی نماز نہیں عطا کر پائے گی، مگر رب کا احسان تو دیکھو، رب کا اپنے محبوب سے محبت تو دیکھو. مصطفیٰ جتنی مرتبہ جا رہے ہیں رب 5 مرتبہ نمازوں میں تخفیف کرتا چلا جا رہا ہے، مگر رب ارشاد فرماتا ہے اے مصطفیٰ میں نے تمہاری امت کو 50 وقت کی نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا تھا، میرا فیصلہ کبھی بدلا نہیں کرتا. اگر تمہاری امت 5 وقت کی نماز کثرت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ عطا کر لے گی میں اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرماؤں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت دیکھیں، اللہ کے مقدس نبی نے فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو صاف کرنا چاہتے ہو. آج گناہ پر ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کون ایسا گناہ ہے جو کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا؟ شراب دیکھو کہ شراب کا عادی مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے.
नौजवानों की एक तादाद है, नौजवानों की एक तादाद है जो शराब खाने की तरफ बड़ी कसरत के साथ पहुंचती हुई नजर आ रही है और उसके निगेटिव असरात हमारे मुआशरे पर यूं पड़ते हैं, खुदा की कसम देखो, आप उठा कर देखो कि शराब का लत रखने वाला मुसलमान घरों में इस तरह की तबाही मचाया करता है कि घर के चैन और सुकून को एकदम खत्म कर दिया करता है। आज हमारे मोहल्ले का हाल उठा कर देखें तो पता चलेगा, मस्जिदें तो बहुत शानदार है। अल्लामा गुलाम साबिर साहब की मेहनत और मशक्कत की बुनियाद पर, रफीक गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती सबी अख्तर साहब की मेहनत और मशक्कत की बुनियाद पर, नकीब अहले सुन्नत मौलाना नफीस हबीब साहब की मेहनत की बुनियाद पर मस्जिदें शानदार हैं, नमाज़ें अदा करने वाला कोई नहीं। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक में क़यामत की 72 निशानी बयान फरमाई थी और मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, जिस वक्त मेरी उम्मत इन खसलतों में मुलव्विस हो जाए तो समझ लेना मेरी उम्मत चारों तरफ से तबाही में मुब्तला होने वाली है। चारों तरफ से तबाही और परेशानी में गिरफ्तार होने वाली है। आज हम अपनी हालात का जायजा ले तो पता चलेगा, आज हमने अल्लाह उसके रसूल को इतना नाराज किया कि आज हमारे घरों का चैन और सुकून खत्म हो गया, आज हमारे मुआशरे का चैन और सुकून खत्म हो गया। इसकी वजह क्या है? अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया था कि जिस वक्त मेरी उम्मत इन खसलतों में मुलव्विस हो जाए, समझ लेना कि तबाही उसे चारों तरफ से अपनी जद में लेने वाली है। तो मुस्तफ़ा की बारगाह में लोगों ने अर्ज़ किया था, सहाबा ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह वो कौन कौन सी खसलत होगी? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, वो ये खसलतें होगी कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त मेरी उम्मत कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत बनाकर रख देगी। मेरी उम्मत ताकों की जीनत बनाकर रखेगी। आज मुसलमानों की एक अक्सरियत है, आज से 20 साल 10 साल पहले के माजी के वक्त को उठाकर देखो तो पता चलता है कि अगर हम और आप अपने महल्ले की मस्जिद की तरफ नमाज फजर के लिए जाया करते थे, चाहे वो किसी भी अंदाज से हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आया करती थी, आज हम और आप अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि आज घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आने के बजाय फजर के वक्त भी गाने बाजे की आवाज़ आया करती। अल्लाह, फजर के वक्त भी फिल्में ड्रामे की आवाज आया करती है। इतने गुनाहों में मुलव्विस होने के बावजूद भी आज मुसलमान पूछता है कि हम परेशान क्यों हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इसकी निशानदेही फरमा दी थी कि जिस वक्त मेरी उम्मत इन खसलतों में मुलव्विस हो जाए तो समझ लेना परेशानी उसे चारों तरफ से अपनी जद में लेने वाली है। आज हमने कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत बनाकर रख दिया है, फिर समझते हैं कि हुकूमत हमारी गुलाम बनकर रहे। आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, सिर्फ चाहते हैं कि हुकूमत हमारी होकर रहे। खुदा की कसम मुसलमानों याद रखो, ऐसे ऐसे हालात तुम पर गुजरे, कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में तुमने ऐसे ऐसे हालात देखे कि बाप है बेटे से जुदा हो रहा है, एक वक्त में जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी वो बाप दम तोड़ता नजर आ रहा है। ऐसे हालात, ऐसी नाराजगी वाले माहौल देखने के बावजूद भी हम अपने आप को बेदार करने को तैयार नहीं है। आप अपने असलाफ की जिंदगियां उठाकर देखो तो पता चलेगा। हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, एक वक्त के बहुत बड़े बादशाह हैं हारून रशीद। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बनाया था। एक अंग्रेज हिस्ट्री लिखने वाले ने लिखा है, हारून रशीद की हुकूमत इतने बड़े खित्ते में थी, जब बादल का कोई टुकड़ा पारी बरसाने पर आता था, हारून रशीद बादल के टुकड़े को मुखातब करके इरशाद फरमाते थे, ऐ बादल का टुकड़ा देख देख मैं तुझसे मुखातब हो रहा हूँ। बादल का टुकड़े से कहा करते थे, तू जिस भी खित्ते में बरसने वाला है वहाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम हारून रशीद की हुकूमत है। वाह वाह वाह। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक, कुरान की तिलावत का ऐसा पाबंद
رات کی تنہائی میں مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا، کئی قرآن پاک کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ حکومت تو نے مجھے جتنی عطا فرمائی ہے تیرا شکر ہے مولا، مگر مجھے ایسی حکومت ہرگز نہ دینا جو تیری ناراضگی کا سبب بن جائے، مجھے ایسی دولت نہ دینا مولا جو میری بربادی، دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اے مسلمانوں ذرا اپنے فکر کے دریچے کو کھول کر اس بات کو سوچو کہ ہمارے اسلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی، قرآن کی تلاوت کے ایسے پابند۔ آپ کی اہلیہ جن کا نام زبیدہ خاتون تھا، زبیدہ خاتون نے اپنے گھر میں 300 باندیاں خرید رکھی تھی۔ 300 باندیاں کیسی؟ ساری باندیاں حافظ قرآن، ساری باندیاں حافظ قرآن۔ زبیدہ خاتون سے پوچھا گیا، اے زبیدہ خاتون، کام کرنے کے لیے اور باندیاں بغیر حافظ قرآن جو ہوتی وہ بھی تو چل سکتی تھی، 300 باندیاں سب حافظ قرآن تم نے کیوں خرید رکھا؟ تو زبیدہ خاتون کہتی ہے، میں ہارون رشید کی بیوی ہوں، تمہیں معلوم ہے، میں نمازوں کی کیسی پابند ہوں تمہیں معلوم ہے، میں قرآن کی تلاوت کی پابند کیسی ہوں تمہیں معلوم ہے کہ یقیناً اور باندیوں سے بھی گھر کے کام کرائے جا سکتے تھے، میں نے 300 باندیاں حافظ قرآن اس وجہ سے خرید رکھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں جب بھی نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے میں نماز ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہوں، نماز عصر کا وقت ہوا کرتا ہے میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، نماز فجر کا وقت ہوتا ہے میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، نماز عشاء کا وقت ہوا کرتا ہے میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ میں نے 300 باندیوں کو جو خرید رکھا ہے اس وجہ سے خرید رکھا ہے، ان تمام تر باندیوں کی یہ ڈیوٹی ہوگی، یہ اپنے کام کے بعد ان کے اپنے کام کے بعد ان کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ میرے گھر میں 15 منٹ قرآن کی تلاوت یہ کریں گی، 15 منٹ قرآن کی تلاوت یہ کریں گی۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ میرے گھر میں نہ گزرنے پائے جن لمحات میں میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کی صدا کسی زبان سے نہ آتی ہوئی نظر۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہارون رشید کی بیوی کہتی ہیں کہ میں تو نماز ظہر بھی پڑھتی ہوں، اور یہاں ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھیں کہ آپ دیوانگی کا دعویٰ تو خوب کیا کرتے ہیں، مگر ہمارے حالات کیا ہیں کہ آج ہم 5 وقتہ نماز بھی نہیں ادا کر پاتے؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ سال گزرنے کو ہوتا ہے، سال گزرنے کے باوجود ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ اور مصطفیٰ نے ترمذی شریف کی حدیث میں کیا بات فرمائی کہ میری امت اس وقت چاروں طرف پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی جس وقت میری امت میں یہ خصلتیں پیدا ہو جائیں۔ آج کون سی ایسی خرابی ہے؟ آج کون سی ایسی خرابی نہیں رہ گئی؟ آج کون سی ایسی برائی نہیں رہ گئی جو ہمارے مسلم معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہے؟ بے شک۔ بے نمازی مسلمان، نوجوان ہو، بزرگ ہو، ماں بہن ہو، نماز کی طرف کسی کا کوئی رجحان نہیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت سے ہمارا گھر بجائے آباد ہونے کے، ہمارا گھر ہو یا ہمارا علاقہ ہو یا ہمارے مدارس ہو یا ہماری مسجد ہو، بجائے کہ ان مسلمانوں کو ان جگہوں کو آباد کرنے کے، مسلمان آباد کر رہا ہے تو شراب کے اڈے کو آباد کر رہا ہے، مسلمان آباد کر رہا ہے تو بے حیائیوں کے اڈے کو آباد کر رہا ہے، مسلمان آباد کر رہا ہے تو عیاشیوں کے اڈے کو آباد کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اب اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے اسلاف کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی کا لمحہ اگر گزارا ہے تو صرف اطاعت مصطفیٰ، خوف خدا کے سائے میں گزارا ہے۔ آج ہم اپنے گناہ کر کر کے ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر گناہوں کی ایسی مہر لگ چکی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہماری آنکھ میں شرم و ندامت کی وجہ سے ایک آنسو نہیں آتا۔ جب قوم
بے حیائی کی طرف چلی جاتی ہے، جب قوم بدحالی کی طرف چلی جاتی ہے، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کی طرف چلی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور پاک ہے، آپ کے دور پاک میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ موسیٰ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے کلیم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وہ مقام وہ مرتبہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں بارش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ آسمان سے ابر بارہ کا نزول فرما۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، اے موسیٰ اس علاقے میں بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام کہ میں اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پر چلا جاؤں، بارش کے لیے میں دعا کر رہا ہوں تو اللہ فرما رہا ہے اس علاقے میں بارش نہیں ہو سکتی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اس بستی میں ایک چگل خور رہتا ہے۔ آج ہم نے بڑے سے بڑے گناہ کو بہت چھوٹا گناہ سمجھ رکھا ہے۔ چگلی کرنا، غیبت کرنا، برائی کرنا، لوگوں سے حسد کرنا، یہ ہر مسلمان کا شیوا اور طریقہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کو ہم چھوٹا گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ آسمان سے ابر بارہ کا نزول فرما، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بارش کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ اس بستی میں ایک چگل خور رہتا ہے۔ چگلی، غیبت، حسد، کینہ جیسے گناہ کو ہم نے کتنا عام کر رکھا ہے، ہم نے کتنا عام کر رکھا ہے۔ حضرات نعروں کے ساتھ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے اہل سنت، شہزادہ مولائے کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید فرحان رضا قادری صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت محترم قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ، محترم احسان شاکر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر مداح خیر الانام حضرت حافظ و قاری ثقلین مشتاق صاحب کی کاوش کی بنیاد پر وہ تمام تر کامیاب شعراء آپ کے سامنے رونق افروز ہو چکے ہیں، جو کسی بھی محفل میں، کسی بھی کانفرنس میں، کسی بھی مشاعرے میں بعد میں پہنچا کرتے ہیں، لیکن شہرتیں ان سے پہلے پہنچ جایا کرتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جن سے میری مراد مداح شفیع محشر حضرت قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ، بلبل باغ رضا حضرت احسان شاکر صاحب قبلہ، اولاد رسول حضرت سید فرحان صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد علی کے قدم کی برکت سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہاری بستی میں ایک چگل خور رہتا ہے۔ آج ہم نے چگلی کو کتنا چھوٹا گناہ سمجھ رکھا ہے، آج ہم نے غیبت کو کتنا چھوٹا گناہ سمجھ رکھا ہے، کرتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں، تھراتے نہیں، اللہ کا خوف دلوں میں نہیں رکھتے، جبکہ جانتے اسی چگلی کی بنیاد پر، اسی غیبت کی بنیاد پر دوست سے لڑ جایا کرتا ہے، خاندان سے لڑ جایا کرتا ہے، بیوی شوہر سے لڑ جایا کرتی ہے، بچے آپس میں لڑ جایا کرتے ہیں۔ ان سے اسی چگلی اور غیبت کی بنیاد پر نہ جانے کتنے خاندان
ہمیشہ ہمیش کے لیے دشمنی کی زد میں آ کر ہمیشہ ہمیش دشمنی پال بیٹھے. ہم بہت چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں. رب فرما رہا ہے موسیٰ بارش نہیں ہوگی اس لیے کہ چگل خور رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ اس چگل خور کی نشاندہی فرما دے, مگر رب کی رحیمی دیکھو, رب کی رحیمی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمام تر گناہ کرنے کے باوجود اپنے بندوں کو رسوا ہونے سے بچا رہا. ہم 5 وقتہ نماز چھوڑتے ہیں, اللہ ہمیں رسوا ہونے سے بچاتا ہے. ہم اللہ کی نافرمانی تمام تر نافرمانی کر رہے ہیں, پھر بھی اللہ ہمیں ذلیل ہونے سے بچا رہا ہے. یہ اس کا احسان ہے, اس کا شکر ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بندہ ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جائے. وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بندہ ایک دوسرے کے سامنے رسوا ہو جائے. مگر ہمارا کیا فرض ہے, ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تو یار یہی تھا, اس نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا. قرآن میں ہماری تخلیق کے مقصد کو اس نے بیان فرما دیا, اے میرے بندوں میں نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہم دنیا میں آنے کے بعد جب تک ہم پر نماز فرض نہ تھی, روزہ فرض نہ تھا, حج فرض نہ تھا, زکوٰۃ فرض نہ تھی, تب تک تو سمجھ میں آتا تھا. مگر ان فرائض, ان تمام تر احکامات کے فرض ہونے کے بعد اگر ہم نماز نہ پڑھتے اس کا انصاف تھا. اے میرے فرشتوں, میں نے اسے زبان اس لیے دیا تھا کہ زبان سے میرے قرآن کی تلاوت کرتا, میرے کلام کی تلاوت کرتا. میں نے زبان اسے اس لیے دیا تھا اس کو زبان کے ذریعے میرے تمام تر بندوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتا. مگر اس نے اس کا غلط استعمال کیا, اس کی زبان کاٹ لوں. یہ اس کا انصاف تھا. اگر وہ ایسا کرتا, ہاتھ دیا تھا تو ہاتھ کے ذریعے اگر اللہ کی نافرمانی کرتے, اللہ کا انصاف تھا فرشتوں اس کے ہاتھ کو کاٹ لاؤ, اس لیے کہ ہاتھ کو میں نے جس لیے اسے دیا تھا اس کا استعمال کرنے کے بجائے وہ ہاتھ کا استعمال کسی غلط کام کے لیے کر رہا ہے. مگر نہیں, ہم نافرمانی کرتے رہے, قرآن کی تلاوت سے دور رہے, غیبت کرتے رہے, چغلی کرتے رہے, وعدہ خلافی کرتے رہے, حسد میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے, لوگوں سے کینہ رکھتے رہے, لوگوں کے تعلق سے اپنے دلوں میں کینہ رکھتے رہے. مگر اس نے یہ نہیں فرمایا کہ اے فرشتوں اس کے اس اعضا کو کاٹ لاؤ, بلکہ تمام نافرمانی کے باوجود بھی وہ ہم پر رزق کے دروازے نہیں بند کر رہا ہے. یہ اس کی رحیمی کریمی نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس کی رحیمی نہیں کریمی نہیں تو کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کی نشاندہی فرما دے مولا, میں اسے بستی سے نکال دوں, تیرا حکم ہو تو شہر سے نکال دوں, تیرا حکم ہو تو ملک بدر کر دوں. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ, میں اپنے بندے کو اس طرح ذلیل نہیں کروں گا, بلکہ تم عام اعلان کر دو کہ اس بستی میں, اس علاقے میں, اس محفل میں, اس مجلس میں جو بھی چگل خور ہو وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ اپنے بندے کو معاف فرما دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو چگل خور اس بستی میں موجود تھا, جیسے ہی اس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی ہے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا, آسمان سے ابر بارہ کا نزول بھی فرمایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ نے توبہ بھی قبول فرما لی. اس کی رحیمی کریمی, اس کی رحمت تو ہر وقت انتظار میں ہوتی ہے کہ ہمارا بندہ آئے گناہوں سے سچی توبہ کرے. اب تک نماز نہیں پڑھتا, آئے میری بارگاہ میں سچا وعدہ کر لے اللہ میری تمام تر خطاؤں کو معاف فرما دے تو میں اسے معاف کر دوں گا. آئے میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ تو کرے. اے مسلمانوں, اپنے حالات کو دیکھ کر بھی
اپنے آپ کو تم بیدار کرنے کو تیار نہیں ہو تو اب کس تباہی کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اللہ کی طرف سے تم پر آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی؟ وہ بھی ہو چکی ہوتی ہمارے اعمال کے سبب، آگ کی بارش بھی ہو چکی ہوتی۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحیمی کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی بارگاہ میں تمام تر گزشتہ انبیاء کرام کے امتیوں کے حال کو دیکھا تھا۔ کسی امت نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو اللہ کی طرف سے پتھر کی بارش ہوئی، کسی پر آگ برسایا گیا، کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے عذاب نازل کیا۔ تو مصطفیٰ نے اپنی امت کے حال کو دیکھا تھا تو رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، اے اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ فرما لے۔ مصطفیٰ کے دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے، جس وجہ سے ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، ورنہ ہمارے عمل ایسے۔ دعویٰ لاکھ کرو یار عاشق ہونے کا، ایسی عاشقی کس کام کی؟ رات بھر شمس الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر سنو، وہ شمس الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اس کے رسول کی جزا جوئی کے مطابق گزارا، ان کی تعلیمات پر ہمارا عمل نہ ہو سکے تو کیسی محبت، کس کام کی محبت؟ اپنے حالات کو مسلمانوں بدلنے کی کوشش کرو یار۔ 2 سال پہلے کے واقعات اٹھا کر دیکھو، اللہ کی ناراضگی سے کیا تم نے سبق حاصل نہیں کیا؟ 2 سال کا پیریڈ اٹھا کر دیکھو، لاک ڈاؤن آیا، ہر اپنا اپنے سے دور ہونے لگا۔ باپ ہے بیٹے سے کہہ رہا ہے خدا کے لیے مجھ سے ہاتھ نہ ملانا، بیٹا ہے ہاتھ نہ ملانا، ہاتھ تبھی ملانا جب سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ کو دھل لینا۔ عزیز ہے عزیز سے دور، دوست ہے دوست سے دور بھاگ رہا ہے۔ یار حالات تو ہم نے ایسے دیکھے، ایک ایک وقت میں ایک ایک مسجد میں جنازے 15 پہنچ رہے ہیں، اور جس مسلمان کو قبر میں عزت و شان وقار کے ساتھ 4 مسلمان قبر میں اتارتے تھے، ان مسلمانوں کو 4 مسلمانوں کو کاندھا لگا کر 4 مسلمان قبر میں نہیں اتار رہے ہیں، JCB مشین کے ذریعے مسلمانوں کو قبر میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ کورونا ہو گیا تو باپ سورس لگا رہا ہے بجائے اس کے کہ بیٹے کو بچانے کے، گورنمنٹ کو پیسہ دے رہا ہے، کورونا میں میرا بیٹا مر گیا مگر اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے گھر تک نہیں آنی چاہیے۔ قیامت کا منظر تو خوب کتابوں میں سنا، علماء سے سنا کہ قیامت کا منظر وہ ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ باپ بیٹے سے جدا ہوگا، ماں بیٹی سے جدا ہوگی، آپس میں کوئی کسی کو پہچان نہ رہا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ غفلت کی چادر کو اپنے ہٹا کر آنکھ سے دیکھو تو پتہ چلے گا قیامت کی چند جھلکیوں کو تو ہم نے کورونا کے پیریڈ میں دیکھ لیا۔ بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہے، دوست دوست سے دور بھاگ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہلکی جھلک دکھائی اپنی ناراضگی کی۔ پوری دنیا اللہ کے اس ناراضگی کے سامنے باولی ہو گئی۔ لاکھ امریکہ دعویٰ کرے کہ ہم پاورفل ہیں، لاکھ روس دعویٰ کرے کہ ہم پاورفل ہو گئے، لاکھ اپنا ملک دعویٰ کرے ہم وشو گرو ہو گئے، یہ تمام تر ممالک کے یہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تمام تر ممالک یہ دعویٰ تو کرتے رہے کہ ہم نے اس کی ویکسین تیار کر لی ہے، ہم نے اس کے ڈوز کو تیار کر لیا ہے۔ مسلمانوں، میرا ایمان و عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ہمیں کوئی ڈوز نہیں بچا سکتا، کوئی ویکسین نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ کی ناراضگی سے ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ نمازوں کی پابندی ہے جو بچا سکتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ توبہ استغفار کی کثرت ہے، وہی بچا سکتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت بچا سکتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ راہ اللہ کی راہ میں ندامت کے آنسو ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اپنے حالات کو بدل لو۔ اللہ فرماتا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ جو قوم قرآن کا علم نہیں حاصل کرتی، قرآن سے تدبر نہیں حاصل کرتی، اللہ اس کے دلوں پر تالے لگا دیتا ہے۔ جب دل پر تالے لگ جاتے ہیں تو مسجد کا راستہ انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب دل پر تالے لگتے ہیں تو وقت فیس بک واٹس ایپ پہ گزرا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں نہیں۔ اللہ کی طرف سے جب دلوں پر تالے لگتے ہیں
تو شادی بیاہ کے موقع پر 25-25 لاکھ کے جہیز کے نام پر ڈیمانڈیں ہوا کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی خاطر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرواؤ۔ کسی ایک تعلیم کو ضروری مت سمجھو، بلکہ ہر تعلیم کو، عصری تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، سب کو اپنے بچوں پر لازم و ضروری کر دو۔ بچے آپ کے دیندار ہوں گے، غلط صحیح کی تمیز کو سمجھ لیں گے۔ آج سے 2 مہینہ پہلے یہی واقعہ سن کے 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آج سے 2 مہینہ پہلے 3 مہینہ پہلے کرناٹک میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ مسکان نامی بچی کو چند شر پسندوں نے گھیر کر کہا کہ تو پردے کی پابندی چھوڑ دے، اپنے چہرے سے حجاب ہٹا دے، مگر میں مبارکباد دیتا ہوں مسکان کے والد کو جس نے اپنی بچی کی تربیت اس انداز میں کی تھی۔ کہا تھا کہ بچی تو ایم اے کرنا چاہے کر لے، بی اے کرنا چاہے کر لے، گریجویشن کرنا چاہے کر لے، پی ایچ ڈی کرنا چاہے کر لے، مگر اس باپ نے فاطمہ الزہرا کے کردار کو بھی اپنی بچی کے زندگی میں اتار کر رکھا تھا۔ جبھی تو اس مسکان نامی بچی نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے کالج کے پرپس سے تو کالج کے کیمپس سے تو دور کر سکتے ہو، مگر زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری سانس تک فاطمہ کا دیا ہوا پردہ جو مجھے میرے والدین کے ذریعے ملا ہے اس فاطمہ کے کردار سے دور نہیں کر سکتے ہو، رابعہ بصریہ کے کردار سے دور نہیں کر سکتے ہو۔ اس فاطمہ الزہرا کے کردار کو مسکان نامی لڑکی نے اپنے گلے سے لگایا ہے۔ اللہ نے اس مسکان نامی لڑکی کو زمانے میں مشہور کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ مشہور ہونا چاہتے ہو کردار فاطمہ کو اپنا لو، مشہور ہونا چاہتے ہو کردار امام حسین کو اپنا لو، کردار مولا علی کو اپنا لو، کردار غوث اعظم کو اپنا لو، کردار غریب نواز کو اپنا لو، کردار سرکار منور علی شاہ کو اپنا لو، کردار اعلیٰ حضرت کو اپنا لو۔ ان تمام تر بزرگوں کے کردار کو اگر تم زندگی میں اتار لو گے، زمانے کی کتنی بڑی سے بڑی طاقت ہوگی، خدا کی قسم میرا ایمان بولتا ہے وہ تمہارا ہرگز کچھ نہیں کر سکتی۔ جس کے ساتھ اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے رسول، اس کے بزرگوں کی روحانیت ہوگی، زمانے کی کوئی بھی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بے شک، بے شک۔ سرکار شمس الدین شاہ کے عرس میں آنے والوں، بڑی مبارکباد کے لائق ہے وہ تمام تر لوگ کہ رات کے اتنے حصے میں بھی آپ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخری تک ان تمام تر مداحان کو سنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تقریر کرنے میں جو کوئی بھی غلطی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔